لیکن قربان چاہیے دنیا انسانیت کو بچایا جائے۔ اے ظالموں، جب تمہیں حکومت ملتی ہے، حکومت ملنے کے بعد تم اپنی ذاتیات کو لاتے ہیں۔ تمہیں حکمران کس نے بنایا؟ ذمہ دار کس نے بنایا؟ عوام نے بنایا، لیکن تم اپنی ذاتی دشمنیوں کے خاطر اپنے منصب کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اعلان کر دیا سب معافی ہے، اب انسانیت کی بات کی جائے، اب اسلام کی بات کی جائے، اب لوگوں کو ایک اللہ کی بات بتلائی جائے، اور اس میں بھی زبردستی نہیں ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن حسن سلوک کیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی، آپ کے رحمت کے پہلوؤں کو دیکھا جائے، ایک دیہاتی صحابی ہے، رنگ کے اعتبار سے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ایک موقع پر وہ بازار میں جو ہے سامان فروخت کر رہے ہیں، مکے کے بعد مدینے کے بازار میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں اور دبوچ دیتے ہیں، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ کون ہے مجھے چھوڑو، کون ہے مجھے چھوڑو۔ لیکن 2-3 مرتبہ کے بعد جب معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا ہے، تو وہ اور حضور کے قریب ہو گئے۔ اس موقع پر دیکھیے کائنات کا سب سے عظیم پیغمبر ہے، جن کے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جن کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا جانا ہے، ایسے عظیم پیغمبر ہے، گاؤں کے ایک ساتھی کے ساتھ ان کا حسن سلوک، اور یہ اعلان کر رہے ہیں کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے گا۔ اس وقت وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور آپ مجھے بیچیں گے تو کیا ملے گا؟ تو وہ کم قیمت میں میں بھی جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا شہری دوست ہوں اور یہ میرے دیہاتی دوست ہیں، وہ گاؤں کی چیزیں لا کر مجھے دیتے ہیں اور میں شہر کی چیزیں ان کو تحفے میں دیتا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، بہت سی حدیث کی کتابوں میں بات ملی گی آپ کو کہ ایک وقت ایک شخص آ کر آپ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور اس زمانے کی چادریں اس طرح آج کی طرح غلیظ اور نرم نہیں ہوتی تھی، اور جب اس نے چادر کو کھینچا تو اس زور سے کھینچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے، اور کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ مجھے مال دو، مجھے عطا کرو، مجھے دو، تم تو اپنے گھر سے نہیں دے رہے ہیں، لہذا میرا جو حق ہے وہ حق دو۔ وہ مان رہا تھا، ماننے والے کا یہ رویہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور حکم دیا کہ ان کو جو یہ مانگ رہے ہیں وہ دے دو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں حضرت معاویہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی فرماتی ہے کہ وہ حضور سے ملنے کے لیے گئی، اور وہ جو گئے ہیں تر کھجور لے کر گئے ہیں اور کچھ لکڑیاں اس کے اندر تھالی میں رکھ کر گئے ہیں، لیکن جب حضور کے دربار میں پہنچے وہ تحفہ قبول ہوا، اس کے بعد حضور نے ان کو اپنی ہتھیلی بھر کر سونا کیا اور زیورات کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ تو حسن سلوک کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ دنیا انسانیت کو بتلایا جائے، کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر کے مبعوث ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں اگر کسی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو باپ اپنا منہ چھپائے رکھتا تھا، اس کی مردانگی پر بات ہوتی تھی، اس کے قبیلے والے اس پر تانا کستے تھے، اور ہم لوگ تو مردوں کو دفناتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور ایک گھر میں اگر کسی کا جنازہ جاتا ہے تو پورا گھر سنبھلنے میں مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن جہالت کا یہ عالم ہے، بیٹی پیدا ہوئی اس کو زندہ دفنایا جا رہا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ نے وہ مقام عطا کیا، ماں عرب کے جہالت والے ماحول میں ماں کو باپ کے مرنے کے بعد باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا ایک حصہ سمجھتے تھے، جس طرح چاہے اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن حضور کے رحمت کے پہلو کو دیکھیے، اور اسلام نے جو بلندی ماں کو عطا کی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ان کی ناراضگی میں